بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کے درخت۔ جنت میں بہت ساری نعمتیں اور بہت سارے درخت ہوں گے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جنت میں ہم اپنے درخت یہاں زمین پر رہ کر بھی لگا سکتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج کرائی گئی، میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا اور انہیں بتا دینا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ اور عمدہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ ایک چٹیل میدان ہے، اور سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ کہنا وہاں درخت لگانا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا آسان طریقہ ہے۔ شجر ممنوعہ سے بچتے ہوئے اگر ہم ان اذکار کی کثرت کریں تو جنت میں ہمارے لیے لاتعداد درخت لگتے چلے جائیں گے۔ ویسے تو جنت میں بے شمار پھلوں کے درخت ہوں گے، البتہ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ چند پھلوں کا ذکر فرمایا ہے، مثلاً زیتون، کھجور، انجیر، انگور، کیلا، سیب، انار وغیرہ۔ جنت میں ایک درخت طوبہ نام کا بھی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، طوبہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے خوشوں سے جنتیوں کے کپڑے نکلیں گے اور اس کی مسافت 100 برس ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے میں گھڑ سوار 100 برس تک بھی چلتا رہے تو وہ ختم نہیں ہوگا۔ قرآن میں شجر طیبہ کا بھی ذکر آیا ہے، جو کلمہ طیبہ کے لیے بطور استعارہ استعمال ہوا ہے، اور اس کی مثال کھجور کے درخت کے مانند دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ کلمے کی مثال کس طرح بیان فرمائی ہے؟ پاکیزہ کلمہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں۔ ان باتوں سے دوستوں کیا سمجھ آیا کہ خود کو کھجور کے درخت کی طرح بنائیں اور پھر جنت کے تمام درختوں کے پھل کھائیں۔ دنیا میں خود کو شجر ممنوعہ یعنی شرک، جھوٹ، لالچ، غیبت، حرام، تکبر، حسد وغیرہ سے بچیں، ورنہ جہنم میں زقوم کا کانٹوں بھرا سخت کڑوا درخت کھانے کو ملے گا، کیونکہ زقوم کا درخت گناہ گار کا کھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جنت کے درختوں کے پھل نصیب فرمائے، آمین۔